नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोधा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। रमज़ानुल मुक़द्दस के अज़ीम महीना में मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मुख्तलिफ़ बयानात का, मुख्तलिफ़ मसाइल का एक सिलसिला चल रहा है। तो उसी सिलसिला की एक कड़ी हमारे इस सवाल जवाब की नशिस्त है। तो इसमें अपने रमज़ान के मुतल्लिक़ मसाइल खुसूसन और अमूमन भी अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मसाइल भेजते रहिए और अपना जवाब लेते रहिए। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है ज़हीर अहमद साहब ने कराची से। आप पूछते हैं कि मैंने 12 तोले सोना किसी के पास गिरवी रखकर कुछ कर्ज लिया है। आया कि इस गिरवी रखे हुए सोने पर ज़कात मैंने अदा करनी है या उस शख्स ने अदा करनी है जिससे मैंने कर्ज लिया है। ज़हीर अहमद साहब ने अपने 12 तोले सोना किसी के पास रखवाया है कि मुझे कर्ज दे दें। मसलन उन्होंने इनको कर्ज दे दिया, सपोज़ करें कि 30 लाख रुपए कर्ज दे दिया। अब इन्होंने जो रकम वहाँ पर सोना वहाँ पर रखवाया है तो उस सोने की ज़कात इनके ज़िम्मा है या जिस शख्स के पास रखवाया है उसके ज़िम्मा है? इसका जवाब यह है कि उस सोने की ज़कात किसी के ज़िम्मा नहीं, ना ही इस शख्स के ज़िम्मा है जो असल मालिक है और ना ही उस शख्स के ज़िम्मा है जिसके पास गिरवी रखी हुई है। फ़ुक़हा किराम ने इसकी जो वजूहात लिखी हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि ज़कात के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके मालिक भी हों और आपका कब्ज़ा ताम हो। कब्ज़ा ताम का माना आप जो तसर्रुफ़ करना चाहें, जो उसमें रद्दो-बदल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जिस शख्स ने ये रकम गिरवी रखवाई है ये शख्स मालिक तो है लेकिन इसका कब्ज़ा ताम नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। किसी को देना चाहे, इसके ज़रिए कोई और चीज़ लेना चाहे, उसका सोना वहाँ बाउंड हो चुका है उस रकम के बदले में जो इन्होंने कर्ज ली है। लिहाजा इन पर ज़कात वाजिब नहीं क्योंकि इनका कब्ज़ा ताम नहीं। और वो जो शख्स हैं जिन्होंने अपने पास गिरवी रखकर कर्ज दिया हुआ है उन पर भी उस सोने की ज़कात वाजिब नहीं। उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उस सोने के मालिक नहीं है, सिर्फ उनका कब्ज़ा मौजूद है। तो इनकी मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा ताम नहीं, उनकी मिल्कियत नहीं अगरचे कब्ज़े में मौजूद है। इसलिए गिरवी रखी हुई और रहन रखी हुई इस चीज़ पर जिसे शय मरहून कहते हैं, ना इस शख्स ने ज़कात अदा करनी है और न ही उसने अदा करनी है जिसके पास वो गिरवी रखी हुई है। मोहम्मद सलीम साहब लाहौर से सवाल करते हैं कि 2 साल पहले मैंने एक प्लाट ख़रीदा था। नीयत ये थी कि उसे बेचकर एक और प्लाट लूँगा और उस पर घर बनाऊँगा। इस प्लाट पर ज़कात वाजिब है या नहीं? देखिए, यहाँ एक बात सुनिए, उसूल समझिए, वो ये कि माले तिजारत में ज़कात वाजिब होती है। माले तिजारत किस माल को कहते हैं? अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और इस नीयत से ख़रीदी है कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूँगा और ज़कात आने की तारीख़ तक वो आपकी नीयत बाकी है, तो अब ज़कात के एतबार से आपकी ये चीज़ माले तिजारत कहलाएगी। आप उस तारीख़ को इसको भी अपने असासाजात में शामिल करेंगे। मसलन मोहम्मद सलीम साहब जो लाहौर से सवाल कर रहे थे, अब इन्होंने प्लाट लिया है और इस नीयत से लिया है कि इसको आगे फ़रोख्त कर दूंगा और उससे अगला जो प्रोजेक्ट उनके जहन में है वो सरअंजाम देंगे। तो इस प्लाट को ख़रीदते हुए नीयत यही थी कि मैं फ़रोख्त करूंगा और ये नीयत इनकी ताहाल बाकी भी है। इसलिए ये प्लाट इनका
تجارت کا پلاٹ ہے، تجارت کا مال ہے، اس لیے پچھلے سال کی زکوٰۃ بھی دیں گے اور آپ اس سال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، تو مال تجارت کا یہ حکم ہے۔ ہاں، یہاں ایک دو چیزیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ، آپ نے پلاٹ خریدا تھا، اس نیت سے خریدا تھا کہ میں اس پر گھر بناؤں گا، آپ نے خرید لیا، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ میں اس کو بیچ دوں، تو اب یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ جب آپ بیچیں گے، بیچنے کے بعد جو آپ کے پاس رقم آئے گی وہ تو آپ اپنے اثاثہ جات میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالنے کی ترتیب بنائیں گے، لیکن اس پلاٹ کو ہم تجارت کا پلاٹ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے پلاٹ خریدا تھا اس نیت سے کہ اس کو بیچوں گا، لیکن زکوٰۃ کے حساب کرنے کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، آپ نے کہا بیچتے نہیں ہیں، بس یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، اس پر مکان بنا کر رہائش کروں گا۔ اگر آپ کی پہلے والی نیت تبدیل ہو جاتی ہے تو نیت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی یہ پلاٹ مال تجارت نہیں ہوگا، اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو خیر، آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا یہ پلاٹ مال تجارت ہے، اس لیے اس پلاٹ پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ محمد عمران اشرف صاحب راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو مبلغ 1,00,000 روپے قرض دیے تھے، اس حوالے سے میرے 3 سوالات ہیں۔ میں سوال ایک ایک کر کے عرض کر رہا ہوں اور پھر جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا میرے ذمہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی کو آپ نے قرض کے طور پر رقم دی ہے تو چونکہ وہ ملکیت آپ کی ہے، اس لیے اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ ابھی ادا کر دیں تب بھی درست ہے، اور اگر وہ 2-3 سال کے بعد قرض ادا کرتا ہے تو اس وقت حساب کر کے ادا کر دیں تب بھی درست ہے۔ تو قرض جو آپ نے رقم دی ہوتی ہے، اس قرض کی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ شخص یہ رقم دینے سے بالکل عاجز ہو جائے تو پھر بھی میں زکوٰۃ ادا کروں گا؟ دیکھیے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض کی رقم وہ ادا نہیں کر رہا، ادا کرنے سے قاصر ہو گیا یا بالکل بھاگ گیا، یوں سمجھے کہ اگر آپ کے قرض کی رقم ڈوب جاتی ہے، آپ کو واپس نہیں ملتی، تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ رقم مجھے ملنے کی نہیں، تو اب آپ کے ذمہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں رہا۔ اب یوں سمجھیں گے کہ رقم ڈوب گئی۔ جس طرح رقم ڈوب جائے، چوری ہو جائے، ختم ہو جائے، آگ اس کو لگ جائے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب نہیں رہتی۔ اس طرح اس رقم کی زکوٰۃ جو بالکل آپ مایوس ہو گئے کہ اب ہمیں نہیں ملے گی، آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ضمناً سمجھ لیں، تیسرا سوال میں آگے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کسی کو رقم قرض دی ہوئی تھی اور قرض کی اس رقم کے ملنے کی امید باقی نہ رہی، 5 سال کے بعد اس شخص کو خیال آیا کہ میں یہ اس کی رقم قرض کی واپس دے دوں، اور اس نے وہ رقم آ کر آپ کو دے دی۔ اب پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے یا نہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ پچھلا 5 سال کا عرصہ یہ ایسا تھا کہ آپ کو بالکل امید نہیں رہی تھی کہ رقم واپس ملے گی، رقم ڈوب گئی، اس لیے پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ تو آپ پر لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں، جب آپ کو رقم مل چکی ہے اور یہ رقم آپ کے پاس پھر عرصہ رہ رہی ہے، تو اب ہر سال کے اعتبار سے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا آپ کے دوسرے سوال کا کہ اگر آپ کا مقروض قرض ادا کرنے سے بالکل عاجز ہو چکا ہو اور ادا نہ کر رہا ہو، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ رقم مجھے نہیں ملنی، تو اس کی زکوٰۃ اب آپ کی ذمہ واجب نہیں رہی۔ اور آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ رقم قرضے کی مد میں اسے معاف کر دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت بھی اسی وقت ہو۔ اگر آپ قرض پہلے دے چکے ہیں، اب نیت کر رہے ہیں، تو یہ نیت اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس طرح قرض معاف کرنے سے۔ حال البتہ اس کے لیے اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی واپس لوٹ آئے گا۔ آپ کی زکوٰۃ کی رقم مثلاً 1,00,000 روپے ہے اور آپ نے جو قرض دیا ہوا ہے وہ بھی 1,00,000 ہے، آپ اس 1,00,000 کو اس مقروض کو دے دیں کہ یہ لیجئے
یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، آپ کو ہدیہ ہے۔ جب وہ رقم وصول کر لے اور مالک بن جائے، اس کے بعد قرض کی مد میں آپ اس سے وہ رقم واپس لے لیں، یوں آپ کا قرض بھی واپس آ جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی درست طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ محمد افضل صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت ایام میں ہو، روزہ نہ رکھ رہی ہو، تو کیا وہ کھانا پینا کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتی ہے۔ ایسے خاتون جس کو ایک شرعی عذر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی تو کھانا پینا کر سکتی ہے، کھائے پیے، اس کے لیے اجازت ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھ لے تو بہتر ہے کہ وہ گھر والوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے احتراز رکھے۔ الگ کسی کمرے میں بیٹھ کر، کچن میں بیٹھ کر کھانا پینا کرنا چاہے، بالکل کر سکتی ہے، اسے اجازت ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد رفیق صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے، پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سر کی مالش کی جائے اس طور پر کہ تیل سر میں جذب ہو جائے، تو کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سر میں آپ نے تیل ڈالا ہے، مالش کی ہے اور دبا کر مالش کی ہے، اس طرح کہ مسامات کے ذریعے تیل آپ کے سر میں جذب ہو چکا ہو تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بحال ہی قائم ہے اور درست ہے۔ محمد عروہ صاحب سوال کرتے ہیں سعودی عرب سے، پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانے کا کیا حکم ہے، لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ دیکھیے، روزہ کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ میں منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث نمبر 1678۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا روزے کی حالت میں سرما لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آپ روزے کی حالت میں سرما لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ محمد وسیم صاحب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میں صدقۃ الفطر کس اعتبار سے ادا کروں؟ سعودی عرب کے ریٹ کے اعتبار سے یا پاکستان کے ریٹ کے اعتبار سے؟ نیز بیوی بچوں کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں بھی واضح فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سابقہ سال استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مفصل اور جامع فتویٰ ارشاد فرمایا تھا، جس میں بیرون ممالک کے افراد اگر اپنے ملک میں صدقۃ الفطر بھیجنا چاہیں، اس کی ادائیگی کرنا چاہیں، تو پھر وہ کس نرخ اور کس ریٹ کو سامنے رکھیں گے۔ اس پر مفصل فتویٰ استاذ محترم نے دیا تھا۔ آپ کے سوال کی مناسبت سے میں وہ فتویٰ آپ کے سامنے لایا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں منوعاً اس فتویٰ کو نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تمام صورتیں واضح ہو جائیں کہ جن صورتوں میں آپ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ استاذ محترم، اور یہ سوال جو ہے سعودی عرب کے ہی ایک فرد کا تھا، جس طرح آپ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، تو استاذ محترم نے جو جواب دیا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، جواب اس حوالے سے چند باتیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو اس کی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ چونکہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، اس لیے سعودی عرب کے نرخ کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کریں گے، چاہے یہ رقم سعودی عرب میں ہی ادا کریں، چاہے پاکستان بھجوا دیں۔ نمبر 2، مرد پر اپنی ذات کے علاوہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، اس لیے آپ کے وہ بچے جو نابالغ ہیں ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہوں یا پاکستان میں آ چکے ہوں۔ ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ سعودی عرب کے نرخ کے مطابق ہی پاکستان بھجوانا چاہیں تو بھجوا سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کی بیوی اور بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا خود انہی پر واجب ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں مقیم ہوں تو سعودی عرب کے اعتبار سے پاکستان بھجوائیں گے، اور اگر پاکستان میں مقیم ہوں تو پاکستان کے اعتبار سے یہاں ادا کریں گے۔ نمبر 4،
अगर आप अपनी बीवी और बालिग बच्चों का सदक़तुल फ़ितर उनकी इजाज़त से खुद अदा करना चाहें तो बीवी बच्चों के सऊदी अरब में होने की सूरत में सऊदी अरब के निर्ख का एतबार करें, और अगर बीवी बच्चे यहाँ पाकिस्तान हों तो पाकिस्तान के निर्ख के एतबार से अदा करना भी जायज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि अदायगी सऊदी अरब के निर्ख के मुताबिक ही भिजवाएँ, क्योंकि इसमें फ़ुक़रा और मसाकीन का नफ़ा ज़्यादा है। ये जामे किस्म की तहरीर है जो मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पढ़ दी है। 4 पॉइंट्स पर उस्ताद मोहतरम ने आपके इस सवाल का जवाब दिया है, तो इसे मुलाहिज़ा फरमाकर इसी के मुताबिक सदक़तुल फ़ितर की अदायगी का इंतज़ाम फरमाएं। अगला सवाल पूछा हमसे अब्दुल गफ़ार साहब ने कोयटा से। आप पूछते हैं कि तरावी में कुरान करीम 1 से ज़ायद बार ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, इस हवाले से फतावा आलमगीरी में जो बहुत ही जामे और मुफस्सल फतवा है, फतावा आलमगीरी में तरावी में कुरान करीम के ख़त्म करने के हवाले से जो बात मनकूल है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। फतावा आलमगीरी में मौजूद है कि तरावी में 1 मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना ये एक सुन्नत है, और तरावी में 2 मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना ये फजीलत का बाइस है, और 3 मरतबा ख़त्म करना ये अफजल सूरत है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी वसअत और ताकत के मुताबिक और मुक्तदियों की सहूलत के पेश नज़र 1 मरतबा ख़त्म कर ले तो मसनून है, 2 मरतबा कर ले तो बाइस फजीलत है, और अगर मुक्तदी साथ दें तो फिर 3 मरतबा कर ले तो ये अफजल सूरत है। इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत की तरफ जाना चाहिए, यही उसके लिए बेहतर है। काशिफ हुसैन साहब सादिकाबाद से सवाल करते हैं कि अगर किसी शख्स को सजदा सहव वाजिब हो जाए तो उसका तरीका क्या है, एक बार वजाहत फरमा दे। देखिए, सजदा सहव का तरीका कार ये है कि आपने आखिर अत्तहियात में बैठे हैं, आखिरी कादा में बैठे, आखिरी कादा में जब बैठें तो आप अत्तहियात पढ़ें, अब्दुहु और रसूलु तक पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ और माबाद की दुआ ना पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद 2 सजदे करें, एक सजदा करें बैठ जाएं, फिर सजदा करें फिर बैठ जाएं, और फिर बैठकर आप अत्तहियात मुकम्मल पढ़ें, दुरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ें, और उसके बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। तो ये सजदा साहब का मुकम्मल तरीका है जो आपके सवाल के जवाब में हमने अर्ज़ कर दिया। मोहम्मद साजिद साहब ने खानेवाल से सवाल पूछा है कि हमारे इमाम साहब ने वितर पढ़ाने के दौरान पहला कादा नहीं किया, यानी दरमियानी अत्तहियात नहीं बैठे। जब तीसरी रकत के लिए खड़े हुए तो मुक्तदियों ने लुकमा दिया तो बैठ गए और तीसरी रकत मुकम्मल की, और आखिर में सजदा साहब भी किया। क्या नमाज दुरुस्त हो गई या नहीं? देखिए, आपके इमाम साहब से गलती ये हुई है कि उन्होंने दरमियानी कादा छोड़ दिया और तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए। मुक्तदियों ने लुकमा दिया, सुबहान अल्लाह कहा तो बैठ गए, कादा मुकम्मल किया और फिर खड़े होकर तीसरी रकत अदा कर ली। इस हवाले से उन्होंने सजदा साहब भी किया, तो नमाज तो उनकी बहरहाल दुरुस्त हो चुकी है, नमाज की इयादा की तो ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ ये बात समझ लीजिए कि अगर मुक्तदियों ने लुकमा दिया भी था तो इमाम साहब को लुकमा लेकर वापस कादा उला की तरफ नहीं आना चाहिए था, बस खड़े होना चाहिए था और तीसरी रकत मुकम्मल करनी चाहिए थी, क्योंकि आखिर में सजदा साहब से इस नुकसान की तलाफी हो सकती है। लेकिन बहरहाल उन्हें कर लिया तो अच्छा नहीं किया, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाती है। आइंदा के लिए ये एहतियात कर ली जाए कि अगर इस तरह का मौका बन जाता है कि दूसरी रकत का कादा इमाम साहब भूल जाते हैं और फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, तो मुक्तदियों को लुकमा नहीं देना चाहिए, और अगर कोई लुकमा देता है तो इमाम साहब लुकमा को कबूल ना करें, बस तीसरी रकत मुकम्मल करें और आखिर में सजदा साहब कर लें, इस तरह दुरुस्त हो जाएगा। मोहम्मद इस्माइल साहब आप सरगोदा से सवाल करते हैं कि वितर की नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरतें पढ़ी हैं? देखिए, मसनून और मुस्ताहब तो यही है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल भी है कि वितर की पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ी जाए, वितर की दूसरी रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ी जाए, कुल या अय्युहल काफिरून, और वितर की तीसरी रकत में सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का पढ़ना मनकूल है।
لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ہی کی پابندی فرمائی ہے اور اس کے علاوہ باقی صورتوں کو نہیں پڑھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بس ان کو بھی پڑھ لیا جائے اور ان کی پابندی کو لازم نہ سمجھا جائے، اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تفصیل تھی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ محمد عارف صاحب آپ فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی امام قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھائے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر امام صاحب قرآن کریم میں سے دیکھ کر قرأت کرتا ہے اور تراویح پڑھاتا ہے تو ایسی تراویح فاسد ہے، ایسی تراویح نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی تراویح بھی نہیں ہوتی۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم نے احناف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس موقف پر مفصل گفتگو فرمائی ہے اور دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ استاذ محترم کی تحریر بھی آپ مرکز سے منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ استاذ محترم کا کلپ بیان کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ملاحظہ فرما لیں، نماز تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کے عنوان سے، تو آپ کو مفصل دلائل مل جائیں گے۔ تو بہرحال اس قسم کا اگر امام میسر ہے تو اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں، اپنی الگ تراویح پڑھ لیں، کیونکہ اس کے پیچھے تراویح پڑھنے سے فاسد ہو جائیں گے۔ عبد الحمید صاحب گجرانوالہ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کمزوری زیادہ ہو اور روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص کو کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے ہے اور کمزوری اسے بیماری کی وجہ سے ہے، اور ایسی کمزوری ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلہ میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار یعنی 1.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو گندم کر لیں، آج کے نرخ کے اعتبار سے 200 روپے فی روزہ بنتا ہے، تو ایک روزے کے اعتبار سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار یہ کسی غریب کو دیتے رہیں، یہ ان کے روزے کا فدیہ ہے۔ اس طرح اگر کر لیں گے انشاءاللہ العزیز روزوں کی جو ان کے ذمہ ہے روزے، وہ انشاءاللہ ساقط ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کمزوری آج ہے، آئندہ زندگی میں کسی وقت یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے، صحت لوٹ آتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اب دیا ہوا جو آپ کا فدیہ ہے یہ آپ کا ہو جائے گا، صدقہ بن جائے گا، نفل ہو جائے گا۔ اب آپ کے لیے دوبارہ روزے رکھنا جو آپ نے چھوڑے ہیں آپ کے لیے لازم ہوگا۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد شوکت علی صاحب نے لاہور سے، پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ وہ بہت غریب ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دیکھیے، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اصول بس ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان جن سے پیدا ہوا، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح اوپر تک، اور جو انسان سے پیدا ہوئے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طرح نیچے تک، انسان جن سے پیدا ہوا یعنی اصول، اور جو انسان سے پیدا ہوئے یعنی فروع، اصول اور فروع کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں چونکہ اس فہرست سے خارج ہے، اس لیے ماموں اگر مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کی امداد کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے، نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور نمبر 2 اپنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا انشاءاللہ دوہرا اجر کمانے والے بنیں گے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔